السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شمشاد احمد صاحب کے پاس جو کہ ڈائریکٹر ہیں مکبر سکول سائیوال کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اسکول کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسکول میں کتنی تعداد ہے اور بچوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا جی، مکبر سکول سائیوال یہ اس کا دوسرا سیشن ہے. پی جی نرسری اور پریپ سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اب پچھلے سال وہ 1 کلاس ہو گئی تھی پریپ اور اس دفعہ 2 ہو گئی ہے. اس وقت 450 کے قریب بچے ہیں جس میں 4 سیکشن پی جی کے، اسی طرح جو ہے نا وہ 4 نرسری کے ہے، پی جی نرسری پریپ اور 1. تو کافی تعداد لوگوں نے کافی اچھا اس میں جو ہے نا وہ رسپانس، والدین کافی مطمئن ہیں سائیوال میں مکبر اسکول سے. اچھا، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو کیا فیسلٹی دی جا رہی ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے فیسلٹی تو ایک تو آپ نے اگر اس وقت یہاں تو یہ دکھایا نہیں جا سکتا جس طرح کا یہ کیمپس ہے، اور اس وقت آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی. اسپورٹس ویک ہمارا چل رہا ہے، تو سب سے اس لیول پہ بچوں کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ تو کھیلنا ہے. جو ہمارے معاشرے سے اس وقت ان بچوں کو، یہ بچے تو اب زیادہ مظلوم ہو گئے ہیں، ان کو کھیلنے کے لیے جگہ کو نہیں ملتی. اور وہ بچے جن کو بڑوں کے سامنے کھیلنا پڑے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کتنے مظلوم ہیں. تو گھر میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور ان کو بڑوں کے سامنے کھیلنا پڑتا ہے، اور بڑوں کی برداشت تو بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چپ کرو. اب وہ ماحول تو ختم ہو گیا ہے. تو یہ یہاں پہ ہم ان کو پورا ماحول کھیل کا اور پڑھائی کا. دیکھیں، بچوں نے دیکھ کے سیکھنا ہوتا ہے، وہ ماحول سے سیکھتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز ان کے سامنے رول ماڈل ہیں، وہ ان کے سامنے وہ والے کام کریں جو ان کو وہ سکھانے ہیں ہم نے. اچھا، یہ بعض وہ سکولوں کو لوگوں نے ایک تجارت وغیرہ بھی بنایا ہو، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں؟ 2 کام ایسے ہیں جی، 2 کام ایسے ہیں جو بائی نیچر اپنی فطرت کے لحاظ سے بزنس نہیں ہے. ایک یہ تعلیم کا شعبہ ہے، اس کی فطرت، اس کی نیچر، بائی نیچر یہ بزنس نہیں ہے اور یہ بزنس نہیں ہو سکتا. اور دوسرا ہے ہیلتھ. ہماری بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں دونوں ہی کام جو بزنس نہیں ہے وہ بزنس بن گئے ہیں. اور اس کے پھر جو ہے نا وہ جو اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. جب وہ کام جو بزنس ہے ہی نہیں وہ بزنس بنے گا تو پھر ہاسپٹل میں بندہ مرتا ہے تو مرے پہلے جو ہے نا وہ پرچی بنوائے. اسی طرح یہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، یہ استاد کا مقام باپ کے ساتھ رکھا گیا ہے. یہ تو انسانی زندگی، میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل میں تو ایک بندہ مرتا ہے نا، تو اگر یہ بزنس بنا ہے تو یہاں تو نسلیں تباہ ہوں گی. تو یہ تو بزنس نہیں ہونا چاہیے، اس کی تو نیچر بزنس والی نہیں ہے. تو ہم نے تو اس روح کے ساتھ اس کو شروع کیا ہے کہ ان بچوں میں اپنا کوئی کوشش کریں اور ان میں کوئی چیز پیدا کرنے کی، ان میں کوئی ڈلیور کر کے ہم جائیں. یہ ہماری آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ بنا. اگر ہم یہاں سے ان بچوں کو کچھ کر کے جاتے ہیں تو یہ ہمارا، یعنی ہم نے یہاں سے آخرت کشید کرنی ہے، آخرت کی کامیابی کشید کرنی ہے. پھر ایجوکیشن پھر بنتی ہے جب استاد جو ہے نا وہ اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کا سوچتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پھر اسکول بنتا ہے، پھر استاد بنتا ہے، پھر نسلیں بنتی ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ماحول بن گیا ہے اس میں اپنا حصہ تو ڈالیں نا. اس میں بچوں میں اب یہ دیکھیں، میں نے اس کا سلوگن رکھا تھا. آپ یہ بات جو ہے نا یہ نوٹ کرنے والی ہے. میں نے اس کا سلوگن رکھا تھا کہ 14 صدیاں پیچھے جا کر سب سے آگے جانا ہے. ہم سب سے آگے جا ہی نہیں سکتے جب تک ہم 14 صدیاں پیچھے نہیں جائیں گے. ہماری اصل وہ ہے، ہماری تہذیب بڑی رچ ہے.
ہم کسی کے جو ہے نا ہم تو گائیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم نے تو لیڈ کرنا ہے. اچھا سر, یہ آپ نے 14 صدیاں جب تک ہم پیچھے نہیں جائیں گے ہم آگے کیسے نکلیں گے؟ تو اس لیے میں یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کو عصری تعلیم بہترین طریقے سے ہم دیں, وہ بالکل ایسے ڈسٹنکشن کے ساتھ واضح ہو کے سامنے ہیں, اور ساتھ ان میں اقدار پیدا ہوں, ویلیوز پیدا ہوں, زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو آئے کہ زندگی کیا ہے, انسان کیا ہے, کیوں ہے, رشتے کیا ہے, تعلق کیا ہے, باپ کیا ہے, دادا کیا ہے, چاچو کیا ہے, بھائی کیا ہے. یہ اقدار ویلیوز جو ہے نا وہ معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں. بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ زندگی ہے کیا چیز. ٹھیک ہے ڈگری لے کے نکلیں وہ یہاں سے اور بہت بڑے مارکس لے کے نکلیں, لیکن ان کے ساتھ اگر ویلیوز نہیں ہے تو پھر میرا یہ میں نے لکھا ہوا ہے پیشانی پہ اپنے کہ تعلیم ایمان اور کردار کی پاکیزگی کے ساتھ. اگر ایمان اور کردار تعلیم میں سے نکل جائے گا تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا. اچھا شمشاد صاحب, یہ آپ نے اتنا بڑا اسکول چلا رہے ہیں, اس میں ٹیکسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ ٹیکس چھوڑ رہے, چھوٹا طبقہ ہمیشہ سے پستا آ رہا ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں؟ ٹیکسز کے حوالے سے میں نے حکومت پیغام کو کیا میسج دینا ہے؟ میں نے تو یہ کہنا ہے کہ ٹیکس تو دینا چاہیے. ٹھیک ہے اسٹیٹ جو ہے وہ بغیر ٹیکس کے تو نہیں چلے گی نا, اسٹیٹ کو تو. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اداروں کے ذریعے ہمیں ریلیف دے, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے, اب جو ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں. یہ کریں, یہ کریں, یوں کریں, یہ کر لیں, وہ بلکہ وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ تو سہولت کے لیے ہے نا. جیسے کہ اگر کنٹری میں ٹیکس پیئر کو سہولیات دی جاتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, کیا اس طرح آپ کو بھی دی جا رہی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو ہے نا یہ سہولیات ہمیں نہ بھی دینا تو ہمیں مشکل میں نہ ڈالے تو وہ بھی بڑی سہولت ہے. یہاں تو ہمارے الٹا مشکل میں ڈالتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے شمشاد صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میرا اندرزا BBC لاہور.